आपको काफी देर से क्रॉस लाइन बने खड़े। हेलो दोनिया बेटी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू वालिद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किस तरह आरज़े महबूब का शफ़ाफ़ बिला यक बयक नहीं यार नहीं, अयाज मेरा दोस्त है, उसने ये बातें मुझे एतमाद में लेकर बताई। मैनेजमेंट आजकल प्रेशर में है। बिलाल, ये वक्त नहीं है बातें करने का, हमें कुछ करना चाहिए। इससे पहले भी हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं। वो तो ठीक है, पर हम पर भी वर्कर्स का प्रेशर है। अगर इस दफा हमने इलेक्शन जीतने हैं तो हमें सख्त से सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। अयाज कह रहा था कि वो हमारी डिमांड्स पेश करेगा और उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी लिखेगा। मैनेजमेंट ने अगर हम बात ना मानी तो हम स्ट्राइक नोटिस कर देंगे। उससे पहले भी तो उसने एक रिपोर्ट पेश की थी, फिर क्यों वापस ले ली? उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है। वो एक गलती दो दफा थोड़ी करेगा यार, उसे भी यहाँ काम करना है। मैं उसे जानता हूँ, वो हम में से है। बिलाल साहब, गद्दार भी हमेशा हम में से होते हैं। मेरे ख्याल से अल्फाज को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का वक्त चला गया है। एक्शन लिया जाना चाहिए। हमारे मुतालबात पूरे होते होते वक्त लगेगा और वो लोग इस वक्त को इस्तेमाल करेंगे। हमने फूट डलवाएंगे यार। ठीक है, रिपोर्ट पेश कर देते हैं हम लोग, बाकी काम अयाज संभाल लेगा। यार मुझे तो ये ट्रैप लगता है। मैनेजमेंट चाहती है कि स्ट्राइक हो। पर क्यों? इसलिए कि अभी हम तैयार नहीं। अयाज कह रहा था कि स्ट्राइक बड़ा इनाम हो। उनमें इतना दम नहीं है कि वो स्ट्राइक होते हुए देखें और कुछ ना करें। उनको हमारे डिमांड मानने ही पड़ेंगे। की बतावा वो तो लंदन चली गई। बच्चे किसके पास है? उसकी माँ के पास। मुझे तो बहुत डरा। नहीं, इस तरह से अच्छा ही हुआ। सुना है कि वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। रिजवान की शादी की तारीख तय कर दी आपने? हाँ, एंड ऑफ जनवरी। वो बहुत अच्छी लगती है। दूसरी बात ये कि उसे हमारे माहौल में एडजस्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, आई एम सॉरी। इसलिए मैंने कोई गलती नहीं की। आई हैव नो रिग्रेट। खुशी की बात यह है कि अयाज ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली। सच्ची बात तो ये है दोनिया, शुरू में मैं बहुत डरती थी। मेरा ख्याल था कि शायद ये शादी कामयाब ना हो, शायद तुम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट न कर पाओ। लेकिन अयाज ने हाथ मेहनत और लगन से काम किया। और सिर्फ मेहनत और लगन ही नहीं, इसमें कुछ हाथ आप लोगों की दुआओं का है और कुछ सितारे शरीफ खान का। ऐसा करना पड़ता है दोनों। मुझे मालूम है कि मुझे बात बुरी लगी, लेकिन अयाज ने नहायत समझदारी से काम लिया और वो तुम्हारी तरह लकीर का फकीर नहीं बना रहा। हाँ, उसने अपनी किस्मत की लकीरों को खूब बदला है। जब तक मुट्ठी बंद रही, पता ही नहीं चला कि वो किस तरफ कह रही है। परेशान लग रहे हो? दफ्तर की परेशानियां घर नहीं लानी चाहिए ना। क्या बात है? कुछ रीनेगोशिएशंस हो रही हैं यूनियन और मैनेजमेंट के दरमियान। बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा हूं मैं। दिल कहीं है और दिमाग कहीं। तुम समझते हो कि उनकी डिमांड जायज है? वो तो हैं। मैं भी आज खूब बोला उनकी सपोर्ट में, पर कुछ फायदा नहीं। दोनों पार्टियां टच से मत नहीं होती, बिल्कुल स्टेलमेट होकर रह गया है।
یہ کشمکش بیچ سڑک پہ کھڑے رہنے سے ہوتا ہے. جو بیچ میں رہ جاتا ہے نا وہ پس جاتا ہے. لیکن دنیا ہر دور میں ہم جیسے انسانوں کا رول ہوتا ہے, بیچ والوں کا. ہم کچھ کر تو نہیں سکتے, صرف باہر کھڑے ہو کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. کچھ دنوں بعد ہم اصلیت سے اپنا رابطہ توڑ دیتے ہیں. ہم جان جاتے ہیں کہ ہم اختلاف تو کر سکتے ہیں, پر اس اختلاف میں دم نہیں. وہی الفاظ بار بار دہراتے ہیں جب تک وہ بےمانی نہ ہو جائے. شکستہ انسان اکیلا ہوتا ہے دنیا, بہت اکیلا. آج میں نے والدہ کے ساتھ لنچ کیا. اچھا, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. تمہارا پوچھ رہی تھی. تم نے کیا کہا ان سے؟ سچ. ہمیں کیا ہو گیا ہے دنیا؟ تعطل, اسٹیلمیٹ. دنیا, مجھے تمہارے مدد اور اعتماد کی ضرورت ہے. میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں یار. تمہاری پیشانی کی ہر لکیر ایک کہانی ہے. میں نے تمہیں سے کہا تھا نا کہ کبھی مجھے بھی پڑھنے کی کوشش کرو. اگر تم نے مجھے سمجھ لیا ہوتا تو آج اس انتشار کا شکار نہ ہوتے. وہ کتاب ہی کیا جس کے کئی مفہوم نہ نکلے. پہ دو چیزیں نہ ہوں تو کتنا مزہ آ جائے. کون کون سی؟ پانی میں نمک اور ریت. تیسری چیز کا نام بھول گئے ہو؟ کون سی؟ تم خود. جب سے آئے ہو بولے چلے جا رہے ہو. یہ سمندر کا شور کیا کم ہے؟ سمندر کا شور؟ سمندر تو سکون کا دوسرا نام ہے. شرط صرف یہ ہے کہ انسان ساحل پہ نہ کھڑا ہو بلکہ بیچ سمندر میں جا کے اس کی سستی سے. ہمیں تو لہروں سے پیار. جوانی بھی ان لہروں کی طرح ہوتی ہے. سر پٹک پٹک کر جینا, آگے بڑھنا, پیچھے ہٹنا, ایب اینڈ فلو, صبر, ڈگنیٹی, ٹھہراؤ. ابھی کروا لو, بعد میں ظالم ساس کہلاؤ گی. یہ سینڈ بہت ہے, وچ کہاں سے آ گئی ہے ساحل سے؟ ان کی باتوں کو مائنڈ نہ کیا کرو بیٹا. یہ لو. تھینک یو آنٹی. ویسے تم دونوں کی شادی کی گیسٹ لسٹ بہت لمبی ہو گئی ہے. اور کیا امی, سنا ہے انویٹیشن تو بلیک میں دکھیں گی. مجھے ڈائمنڈ والا سیٹ بہت پسند ہے آنٹی. ڈائمنڈز آر فار ایور. یو اونلی لیو ٹوائس. ہمیں تو گولڈ فنگر اچھی لگی. کیا بک بک ہے بھائی؟ ارے بک بک نہیں امی, جیمز بانڈ. دانیہ, یہاں اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو بیٹا؟ ادھر آ جاؤ ہمارے پاس. ابھی آتی ہوں. ذرا یہ دیواریں مضبوط کر لوں. وہ آسمان تک دیوار بنا رہی ہیں. ارے نہیں بھائی, اس کا تو ستارہ گردش میں ہے. بھائی اسے تنہائیاں پسند ہیں, رہنے دو. ہاں, خلیج کے بعد. جان بوجھ کے یہ گھر لہروں کے قریب کیوں بنا رہی ہو؟ کیا کروں, عادت سے مجبور ہوں. لیکن ہمارے گھر کی بنیاد تو مضبوط ہے. لیکن ریت سے بنایا ہے, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے یار.
اسے ہوائیں اڑا کے لے جا رہی ہیں. تمہاری فیکٹری میں اسٹرائک تو ہو ہی جائے گی. جی ہاں. سنو اس سے تمہاری نوکری پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جی نہیں. بیٹا میں نے ایک بار رنگ بدلا تھا، اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انسان سب مولی صفت ہوتے ہیں. جی میں سمجھا نہیں. اوپر سے لال، کاٹو تو سفید. دنیا کوپ نہیں کر پا رہی ہے نا؟ جی ہاں بیٹا، امیر گھرانوں نے بھی ایسی اولاد کو جنم دی ہے جو عیش و آرام کی زندگی سے منہ موڑ لیتی ہیں. ان میں ایک بے چینی سے ہوتی ہے، وہ اپنی امیری سے شرمندہ ہوتے ہیں. کچھ سال پہلے یورپ میں ہپیز نے یہی کیا تھا. اس زمانے میں ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت تھی، انجینئرز کی ضرورت تھی. انہوں نے ہمیں ہپیز اور ایکولوجسٹ بھیجے. ان کا کہنا یہ تھا کہ حالانکہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ غربت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ایک عزت ہے، ایک وقار ہے جو مغرب کی مادہ پرست قوم کو نصیب نہیں. سر وہ اس نظام کو بدلنا چاہتی ہے. مجھے کامیاب دیکھنا نہیں چاہتی. کیونکہ تمہاری کامیابی کا تعلق اسی نظام سے ہے. ایک بار آپ نے کہا تھا کہ پیچھے مت دیکھو، پتھر کے بت بن جاؤ گے. میں نے آپ کی بات مان لی تھی سر. سانس لینے کے لیے روکا اور پھر محسوس کیا کہ جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں میں، وہی بت بن گئی ہے. بیٹا رشتے تجارتی ہوتے ہیں، جذباتی نہیں. لیکن میں کیا کروں سر؟ میں دنیا کو کھونا نہیں چاہتا. پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈو، پھر اس کی تلاش میں نکلو. میں جانتا ہوں کہنا تو آسان ہے، پر کر دکھانا مشکل. ٹھیک ہے سر، ہم نوٹس بھجوا دیں گے. بختیار یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی. آپ نے جو کچھ کوششیں کی اس سے ہم بہت متاثر ہوئے، پر آپ نے بھی تو نوکری کرنی ہے اس تنخواہ پر. بلال تم ہی کچھ بولو. یونین جو فیصلہ کرے گی وہی میرا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہم یہ اسٹرائک توڑنا جانتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں مینجمنٹ آج کل کمزور ہے، آپ کی ہر الٹی سیدھی مانگ پوری کر دے گی. ہم یہاں بزنس کر رہے ہیں، یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے. مینیجر ایاز، جب سے یہ نیگوسیشن شروع ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دل کس پارٹی کے ساتھ. تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہارا یہاں کیا فنکشن ہے. سر یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ سے. اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ایک آخری بار ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا اکیلے میں. یہ فیکٹری ان کی بھی اور ہماری بھی ماں ہے سر. اسے چھوڑنا اتنا آسان نہیں.